آج میں آپ کو کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک ایسا راج بتانے جا رہا ہوں جو سینہ ہم تک پہنچے، بلکہ ایسا نور ہے جو دل میں اتر جائے تو انسان کی زندگی بدل سکے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اللہ کے ناموں میں بڑی برکت ہے، لیکن اثر تب ہوتا ہے جب یقین مکمل ہو۔ کمی اللہ کے نام میں نہیں بلکہ ہمارے یقین میں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک اسم یا اللہ یا کافی یعنی اے میرے رب تو ہی میرے لیے کافی۔ جب انسان پورے یقین کے ساتھ یہ اسم پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل ٹوٹ چکے، لیکن جب انہوں نے یا اللہ یا کافی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو اللہ نے ان کے حالات بدل دیے۔ دنیا انہی لوگوں کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ یاد رکھیں، جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے تو دنیا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مبارک اسم کو کیسے پڑھا جائے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہر وظیفہ اسی وقت اثر کرتا ہے جب نیت، یقین اور طریقہ صحیح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مبارک اسم کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ رزق صرف جیب میں موجود پیسوں کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اچھی صحت، نیک اولاد، گھر کا سکون، عزت، محبت اور دل کا اطمینان بھی۔ اگر انسان کے پاس کروڑوں روپے ہوں لیکن اسے رات کو چین کی نیند نہ آئے تو وہ حقیقت میں غریب ہے، اور اگر تھوڑا ہونے کے باوجود اس کا دل مطمئن ہو تو وہی اصل امیر۔ یا اللہ یا کافی ایسا مبارک اسم ہے جو اللہ کے حکم سے رزق اور برکت کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان کبھی تصور بھی نہیں۔ اگر آپ رزق کی دروازے کھول دیتا ہے، تنگی، قرض، کاروبار کی پریشانی یا گھر میں بے برکتی کا سامنا کر رہے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، کیونکہ استغفار دل کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کے راستے کھولتا ہے۔ اس کے بعد پورے یقین اور توجہ کے ساتھ 111 مرتبہ یا اللہ یا کافی پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دل کی گہرائیوں سے دعا کریں اور کہے، اے میرے رب تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ میں دنیا کے دروازے بہت کھٹکھٹا چکا ہوں، اب مجھے صرف تیری رحمت اور تیری مدد چاہیے۔ اس عمل کو لگاتار 21 دن تک بنا ناگا کریں۔ انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ حالات بدلنے لگے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا ہے، بند راستے کھل رہے ہیں، برکت بڑھ رہی ہے، اور اللہ ایسے ذریعے پیدا کر رہا ہے جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، کیونکہ شیطان سب سے پہلے انسان کا یقین کمزور کرنے، جس طرح بیج بونے کے بعد درخت بننے میں وقت لگتا ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت بھی اپنے مقرر وقت پر ظاہر۔ اس لیے صبر، استقامت اور مکمل یقین کے ساتھ یا اللہ یا کافی کا ورد جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اپنی رحمت، برکت اور آسانی کے ایسے دروازے کھولے گا جن کی آپ نے کبھی امید بھی۔ اب ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ کیا یا اللہ یا کافی صرف رزق اور برکت کے لیے ہے یا یہ جسم اور روح کی تکلیفوں کا بھی علاج ہے؟ میرے عزیز دوستو، آج کے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی تمام میڈیکل رپورٹس بالکل ٹھیک آتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، گھبراہٹ، اداسی، ڈر اور تھکاوٹ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ انسان باہر سے بالکل ٹھیک دکھائی دیتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ یہ صرف جسم کا نہیں بلکہ روح کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور جب مسئلہ روح کا ہو تو اس کا علاج بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ یا اللہ یا کافی ایسا مبارک اسم ہے جو اللہ کے حکم سے دل کو سکون، روح کو طاقت اور انسان کو نئی امید عطا کرتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو مایوسی کا شکار تھے، لیکن جب انہوں نے پورے یقین کے ساتھ اس مبارک اسم کا ورد شروع کیا تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا سکون اتارا کہ ان کی زندگی بدلنے لگی۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز ایسی پریشانیوں سے گزر رہا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد باوضو بیٹھ جائیں، سب سے پہلے 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں تاکہ دل گناہوں سے پاک ہو جائے اور دعا کی راہ آسان ہو جائے۔ اس کے بعد پورے یقین اور توجہ کے ساتھ 100 مرتبہ یا اللہ یا کافی پڑھیں۔ پڑھتے وقت یہ تصور رکھیں کہ اللہ کا نور آپ کے پورے جسم، دل اور روح میں اتر رہا ہے اور ہر بیماری، ہر بے چینی اور ہر تکلیف دور ہوتی جا رہی ہے۔ پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کریں
اور پورے جسم پر پھیر لیں، خاص طور پر جہاں درد یا تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھ کر اللہ سے شفا کی دعا کریں۔ اس عمل کو لگاتار 11 دن تک کریں، انشاءاللہ آپ اپنی نیند، اپنے سکون اور اپنی طبیعت میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ اگر کوئی ڈپریشن، اینجائٹی یا کسی انجانی بے چینی کا شکار ہے تو وہ بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ شروع کرے۔ یاد رکھیں، شفا صرف دوا سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اور جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہو، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور یا اللہ یا کافی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ وہی ذات ہر تکلیف کے لیے کافی ہے۔ اب آخر میں ایک بہت اہم بات سمجھیے کہ یا اللہ یا کافی کا اثر صرف رزق، صحت یا سکون تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بشرطے اس کے اندر یقین، صبر اور استقامت۔ آج بہت سے نوجوان ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں مگر نوکری نہیں، بہت سے لوگ کاروبار میں لگاتار گھاٹا اٹھا رہے ہیں، دکانیں کھلی ہیں مگر گراہک نہیں آتے، محنت بہت ہوتی ہے لیکن نتیجہ نظر نہیں آتا۔ ایسے حالات میں انسان ٹوٹ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید اب کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن یاد رکھیے جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنے بندے کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں۔ اگر کاروبار، نوکری یا روزگار میں رکاوٹ ہو تو کام شروع کرنے سے پہلے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں تاکہ گناہوں کی وجہ سے آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں، پھر پورے یقین کے ساتھ 100 مرتبہ یا اللہ یا کافی، اور آخر میں اپنے کام کی جگہ، دکان، آفس یا جہاں سے روزی کماتے ہیں وہاں ہلکا سا دم کر دے۔ یہ عمل روزانہ اپنی عادت بنا لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ بند راستے کھلنے لگیں گے، نئے موقع ملیں گے، مشکلیں آسان ہوں گی، اور جن لوگوں سے آپ کو مایوسی تھی وہی لوگ مددگار بن جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے اس پورے عمل کی جان استغفر اللہ ہے۔ استغفار دل کو صاف کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنی ہی جلدی اللہ کی مدد آپ کی طرف آئے گی۔ اس لیے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتے رہیں اور پورے یقین کے ساتھ یا اللہ یا کافی کا ورد اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ جس بندے کا سہارا اللہ ہو اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر آپ نے آج یہ بات دل سے سمجھ لی اور پورے بھروسے کے ساتھ اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا، آپ کے رزق میں برکت دے گا، آپ کی صحت میں شفا عطا فرمائے گا۔ لیس البر، نیکی یہی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب، ولکن البر، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور پچھلے دن پر، یوم آخر پر، والملائکۃ، اور ملائکہ پر، فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور انبیاء پر، وآتى المال علی حبہ، اور دیا اس نے مال اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور محتاجوں کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گلو خلاصی کرانے کے لیے، گردنوں کے چھڑانے کے لیے، واقام الصلاۃ، اور قائم کی اس نے نماز، وآتی الزکاۃ، اور ادا کی زکوٰۃ، والموفون بعہدہم، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے، اذا عاہدوا، جبکہ باہم معاہدہ کر لیں، والصابرین، اور خصوصاً صبر کرنے والے، فی البأساء، فقر و فاقہ میں، والضراء، اور تکلیف اور اذیت میں، وحین البأس، اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی ہے وہ لوگ کہ جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی ہے وہ لوگ جو حقیقتاً متقی ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منهم۔ رواں ترجمہ ہوگا،
نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب پھیر دو، بلکہ حقیقی نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور دیا اس نے مال اس کے محبوب ہونے کے باوجود، اس کی محبت کے علی الرغم، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافر کو، مانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے جب کہ باہم معاہدہ کر لیں، وَالصَّابِرِينَ، اور بالخصوص صبر کرنے والے، فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، فقر و فاقہ میں، تکلیف اور اذیت میں اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی ہیں وہ لوگ جو حقیقتاً راست باز ہیں، راست گو ہیں، راست کردار ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو حقیقتاً متقی۔ سورۃ العصر کی طرح اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں بھی پہلے 4 تمہیدی باتیں نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک آیت ہے، لیکن حجم میں آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ العصر سے 3.5 گنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ہے، اگرچہ بعض آیات جو ہیں وہ اس سے بھی طویل تر ہیں قرآن حکیم میں، بلکہ آیت الدین جو ہے 39واں رکوع میں جو ہے سورہ بقرہ کے تقریباً پورا رکوع اسی ایک آیت پر مشتمل ہے، وہ اس آیت سے بھی دگنے سے بھی زیادہ ہے اپنے حجم۔ آیت الکرسی بھی تقریباً اس کے لگ بھگ ہے۔ صرف یہ بات نوٹ کرانی ہے جو میں نے سورۃ العصر کے ضمن میں بھی نوٹ کرائی تھی کہ قرآن حکیم میں آیتوں اور سورتوں کے تعیین یہ خالص توقیفی امر ہے، یہ موقوف ہے نبی کے بتانے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کسی کے اجتہاد کو کوئی دخل نہیں، کوئی منطق، کوئی اصول، گرامر کے ان میں سے کوئی شے نہیں ہے کہ جو فیصلہ کن ہو آیات کی تعیین میں، سورتوں کی تعیین۔ آیت نہایت چھوٹی بھی ہے، والعصر آیت ہو گئی، آیات حروف مقطعات پر بھی مشتمل ہے، حامیم آیت ہو گئی۔ اسی طریقے سے آیتیں انتہائی لمبی بھی ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ خود یہ آیت ہے، اسی طریقے سے آیت الکرسی ہے، اسی طریقے سے اس سے بھی دگنی سے بھی زیادہ جو آیت الدین ہے۔ تو بات صرف یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ تمام امور اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ توقیفی امور ہے، یعنی موقوف ہے اس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں۔ جیسے آپ نے بتایا روایات کے اعتبار سے اختلاف ہو جائے گا، کہیں آیت کی گنتی میں فرق ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ روایات جو ہیں قرات کی اس کے اعتبار سے اگر فرق ہے، لیکن بنیاد وہی رہے گی کہ اس میں کسی گرامر، کسی منطق، کسی اور اصول کوئی بیان یا اصول کلام، ان میں سے کسی کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے، یہ کلیتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ ہمارے منتخب نصاب کا موضوع ترین درس نمبر 2 ہے، اس لیے کہ سورۃ العصر میں انسان کی نجات کی 4 شرائط بیان کی، یا اس کے فوز و فلاح کے 4 لوازم بیان کی، ایمان، عمل صالح، تواسب بالحق، تواسب بالصبر۔ اس آیت میں اب آپ دیکھیے کہ 3 چیزیں تو وہ ہیں ان 4 میں سے جو صراحتاً مذکور ہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک کی قدر تفصیل آئی۔ ایک چیز البتہ ایسی ہے جو یہاں پر محذوف ہے، یا صحیح تر الفاظ میں کہنا چاہیے کہ مقدر ہے، مثبت ہے، چھپی ہوئی ہے۔ یہ بات بعد میں بیان ہوگی کہ یہ کیوں مقدر ہے، کس دلیل کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بات یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے، گویا کہ محذوف ہے، لیکن مراد ہے، مقدر ہے، مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، بیان نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ یہاں پر گویا کہ وہ مذکور ہے پوٹینشلی بالقوہ۔ سب سے پہلے نوٹ کیجئے سورۃ العصر میں ایک لفظ آیا الا الذین آمنوا، ایمان۔ یہاں آپ دیکھیے کہ 5 ایمانیات کی تفصیلات، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبی۔ اس کی بہترین تشبیہ جو میرے ذہن میں کبھی آئی تھی اور بارہا میں نے عرض کی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے سورۃ العصر میں جو لفظ ایمان ہے وہ ایک کلی کے مانند ہے۔ کلی ابھی کھلی نہ ہو تو اس میں پتیاں تو ہوتی ہیں لیکن نمایاں نہیں ہے، کلی کھلتی ہے، پھول بنتا ہے، وہ پتیاں نمایاں ہو جاتی۔ گویا کہ لفظ ایمان میں یہ 5 پتیاں موجود تھیں، لیکن سورۃ العصر میں اس کی حیثیت ایک بند کلی کی تھی، جو کہ اس آیہ مبارکہ میں کھل گئی ہے، اس نے پھول کی شکل اختیار کی۔ تو 5 ایمانیات ہمارے سامنے آئے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالانبیاء و رسل۔ اسی طرح سورۃ العصر میں ایک بہت جامع عنوان تھا، وعملوا الصالحات، عمل صالح، بہت گمبھیر، بہت جامع ایک عنوان۔ یہاں اب آپ دیکھیے
کہ اس کے 3 ذیلی عنوانات قائم ہوئے. سب سے پہلا اور سب سے اہم انسانی ہمدردی، سخاوت، خدمت خلق. اپنا پیسہ اپنا مال جو طبعاً انسان کو مرغوب ہے، محبوب ہے، اسے خرچ کر سکنا ضرورت مندوں پر، محتاجوں پر، مساکین پر، یتیموں پر، لوگوں کی تکلیفیں رفع کرنے میں، لوگوں کو بندنوں سے چھڑانے میں، گردنوں کے آزاد کرنے میں، یہ گویا کہ انسانی ہمدردی اور خدمت خلق یہ پہلا عنوان ہوا. دوسرا عنوان عبادات، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. یہ عبادات میں سے جو اہم ترین عبادات ہیں نماز اور زکوٰۃ، ان کا تذکرہ ہو گیا. اور تیسرے معاملات انسانی، اب جو بھی ہیومن ریلیشن تھے ان سب کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ان سب کی بنیاد کسی نہ کسی معاہدے پر، چاہے وہ معاہدہ صراحتاً کیا گیا، لفظاً اس کو وجود میں لایا گیا، چاہے وہ امپلائیڈ مقدر ہے، گویا کہ خود وہ چیز موجود ہے جس کی تفصیل بعد میں آئے گی، لیکن تمام انسانی معاملات کا دار و مدار معاہدے پر. ایفائے عہد ایک ایسی شے ہے کہ اگر وہ کسی معاشرے میں عام ہو جائے تو گویا کہ اسٹریم لائننگ ہو جائے گی تمام انسانی معاملات اور باہمی جو بھی لین دین، جس طرح کے بھی تعلقات ہیں آپس کے، ان سب کے اندر حسن اور خوبی پیدا ہو جائے گی اور اس میں سے تمام خرابیاں نکل جائیں گی. لہذا معاملات کے ضمن میں ایفائے ہے. یہ جو 3 ذیلی عنوانات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کی بھی ایک بہترین تشبیہ یہ ہے کہ جیسے ایک تناور درخت ہو اور اس تناور درخت کا جو تنا ہے مین، وہ اوپر جا کر 3 بڑی بڑی شاخوں میں تقسیم ہو جائے. ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک لیول پر ایک شاخ نکل گئی، دوسرے لیول پر پھر دوسری شاخ نکلی ہے، تیسرے لیول پر پھر تیسری شاخ ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بھی درخت ہوتے ہیں جس کا کہ مین تنا جو ہے جا کر 2 شاخوں میں، جو برابر 2 شاخیں تقسیم ہو گیا. اسی طرح آپ تصور کیجئے کہ 3 شاخوں میں وہ مین جو اس کا تنا ہے وہ تقسیم ہو گیا. یہ 3 شاخیں ہیں، انسانی ہمدردی اور خدمت خلق، عبادات اور نمبر 3 معاملات. اس کے بعد جو تیسری چیز سورۃ العصر میں تھی، تواقی بالحق، وہ یہاں مذکور نہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا محذوف ہے، مقدر ہے، مضمر ہے. اس کی دلیل بعد میں سامنے آئے. آخری چیز سورۃ العصر میں صبر، وتواصوا بالصبر، تواصی بالصبر. یہاں پھر وہی بات، جیسے عمل صالح کے 3 بڑے بڑے ذیلی عنوانات آئے، صبر کے 3 مواقع، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. فقر و فاقہ، تنگی، یہ بھوک، اس کو برداشت کرنا. اسی طریقے سے جسمانی اذیت، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، فزیکل پرسیکیوشن ہو رہی ہے، اس میں ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا. اور سب سے بڑھ کر صبر کا میدان کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا، جان کی بازی لگانے کے لیے انسان تیار، وہاں ثابت قدم رہے، پامردی کا مظاہرہ کرے، بزدلی کا مظاہرہ نہ ہو، انسان پیٹھ دکھا کر نہ بھاگے. تو یہ گویا کہ 3 مواقع صبر نے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، بھوک میں اور تکلیف میں، اذیت میں، کوفت میں اور جنگ کے وقت. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہ ہے وہ لوگ جو حقیقتاً متقی ہیں. تقویٰ کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن یہ کہ تقویٰ کی حقیقت سمجھنی ہو تو یہ ایک پوری انسانی شخصیت کا حیولہ ہمارے سامنے آیا ہے. پورے انسانی کردار کی ایک نقشہ کشی ہمارے سامنے کر دی گئی ہے. یہ ہے راست باز انسان، یہ ہے متقی انسان. اب تیسری بات کی طرف آئیے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کا موضوع کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. ظاہر بات ہے ترجمے سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ اس کا موضوع یہ ہے کہ نیکی کے ایک محدود تصور کی نفی سے بات شروع کی گئی. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ان شرطوں کو پورا کر رہا، جس میں یہ خصائص اور اوصاف موجود ہیں. تو گویا کہ نیکی کی حقیقتاً نیک شخص کون ہے، یہ اس آیہ مبارکہ کا موضوع. اس موضوع کی اہمیت کے بارے میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا غور کریں. میرا اپنا تاثر اور میرا جو اپنا تجزیہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جس طرح انسان کو اپنی حیات مادی کے لیے، زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے پانی اور ہوا کی اور غذا کی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی کا تسلسل باقی نہیں رہے گا، اسی طریقے سے مانوی حیات کے لیے لازم ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ضرور کیا. اس لیے کہ انسان کے اندر ایک شے ہے جس کا نام ضمیر ہے. بہت استثنائی حالات ایسے ہوتے ہیں جبکہ یہ ضمیر بالکل مر جائے، گویا کہ انسان کی مانوی موت واقع ہو چکی. جب تک اس ضمیر میں کچھ بھی رمق ہے زندگی کی، کچھ بھی اس کے اندر ابھی حرارت باقی ہے،
تو انسان کی ایک ضرورت ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے. برے سے برا انسان بھی وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے پر موجود ہے کہ اگرچہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ تو مجبوری ہے، پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام، اب یہ کیا کروں، یہ تو انیویٹیبل ہے، اس کے بغیر تو ممکن نہیں میرا گزارا، لیکن میں یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں. اگر اپنے آپ کو تھپکی نہ دے گا، اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کرے گا، تو واقعہ یہ ہے کہ شخصیت اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے، اس کے اپنے اندر سے وہ اعتماد ختم ہو جائے گا. اس اعتماد کے سہارے سے انسان کی یہ مانوی شخصیت برقرار ہے، اس کے اندر جو ایک تا ہے، اس کے اندر جو ایک ہونے کی کیفیت ہے کہ وہ ایک حیات جو ہے حیاتیاتی اکائی کی حیثیت سے برقرار رہے. اس کے لیے ضروری ہے انسان کے اپنے اندر کا ایک اطمینان، چاہے وہ جھوٹا اطمینان، چاہے انسان نے اپنے آپ کو کسی ہی بہت ہی یعنی غلط بنیاد پر اپنے آپ کو وہ مطمئن کیا ہو اپنے ضمیر کو، لیکن یہ کہ یہ ہر انسان ایک لازمی ضرورت ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں بلکہ یہ کہ ایک بہت پیارا شعر ہے جو مجھے کبھی میں نے کہیں سنا تھا، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ شاعر کون ہے، لیکن جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور اختیار کرنا ہر انسان کی لازمی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو انسان ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا، اندر سے اس کی شخصیت جو سپلٹ ہو جائے، وہ ایک وحدت کی حیثیت سے اپنی مانوی شخصیت کو برقرار نہیں رکھ سکے. تو اس کی بہترین تعبیر ہے بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا. یہ خودی کا ایک احساس جو ہے یہ انسان کو، بلکہ یہ کہ ہر شے کو اپنے جو خودی کا احساس جو ہے اس کے اپنے وجود کے برقرار رکھنے میں بہت مفید ہے. تو بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا. تو واقعہ یہ ہے کہ چاہے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، لیکن کسی نہ کسی نیکی کا وہ اہتمام کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے پر مجبور ہے کہ جہاں میری مجبوریاں ہیں اور ان کی بنا پر میں یہ غلط حرکتیں کرنے پر گویا کہ مجبور ہو چکا ہوں، لیکن میں نے ان نیکیوں کا بھی اہتمام کیا ہے. اس کا ذرا تجزیہ کر دیجیے. ہمارے معاشرے میں جو بدترین لوگ شمار ہوں گے ان کا اگر ایک ایک کر کے آپ جائزہ لیں تو شاید سر فہرست اس میں فاحشہ عورتیں آئے، عصمت فروش عورتیں، اپنا جسم بیچنے والی. لیکن یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاں بھی ایک کھاتا نیکی کا کھلا رہتا ہے. چنانچہ عرسوں میں حاضر ہوتی ہے، مزاروں پر حاضری دینا، عرسوں میں شرکت، وہاں دھمال کھیلنا، اسی طریقے سے تعزیے کے جلوس میں کالے کپڑے پہن کر اس میں آگے آگے ہونا، بلکہ ہراول دستے کی شکل اختیار کرنا، سبیلیں لگانا، باغ کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا مسجدیں تعمیر کرانا. یہ سارے کام ہیں کہ جو وہ کرتی ہیں اس لیے کہ انہیں بھی یہ احساس ہوتا ہے. اور واقعہ یہ کہ ان کے ذمن میں تو شاید یہ بات اتنی غلط بھی نہیں ہے، اس لیے کہ شورش کاشمیری مرحوم نے جو کتاب لکھی تھی اس میں تحقیق کی تھی ان عورتوں کے بارے میں کہ جو اس بازار میں پہنچ جاتی ہے، کیسے پہنچتی. کوئی حادثہ ہوا، کہیں کسی کو اغوا کر لیا گیا، زبردستی لا کر اس بازار میں بٹھا دیا گیا. اب انہیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے لیے اب دوسری زندگی کے دروازے بند ہو چکے، ہمیں معاشرے میں اب کوئی قبول نہیں کرے. تو گویا کہ ایک مجبوری کے احساس کے تحت بھی اپنے اس پیشے کو جاری رکھنے پر مجبور ہوتی. یہ بہت سخت حال ہوتا ہے. جس طریقے سے کہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص زمانے میں گانے بجانے پر دہلی میں پابندی لگا دی. اب جو وہاں کے گویے تھے اور سازندے تھے ان کے تو گویا کہ معاش کا دروازہ بند ہو گیا. تو انہوں نے بڑا ایک لطیف ہیلا اختیار کیا کہ معلوم تھا کہ بادشاہ بیٹھا کرتے ہیں جھروکے میں، وہ جو دریائے جمنا جو محل ہے اور لال قلعہ ہے دہلی کا، اس کے ساتھ سے جمنا گزرتا ہے، جھروکے میں بیٹھ کر بادشاہ اپنا وقت جو ہے سیر کرتے ہیں. تو وہاں سے پھر وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر گزرے اور وہاں انہوں نے خوب زور شور کے ساتھ سازوں کے ساتھ ایک غزل جو ہے اس کو الاپنا شروع کیا. در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، گر تو نمی پسندی تغییر کن قزارا. تو اس کو عالمگیر نے یہ سنا اور اس کے بعد جو ہے متاثر ہوا اور پھر وہ جو بین تھا اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ نرمی کر کچھ نہ کچھ ان کے لیے گنجائش چھوڑتی کہ ہمارے لیے تو اب اس نیک نامی کے کوچے میں گزر کا کوئی سوال رہا ہی. ہم تو جہاں پہنچ چکے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن، ہمارے لیے کوئی واپسی نہیں ہے. ہمیں تو تقدیر نے یہاں پہنچا دیا. گر تو نمی پسندی تغیر کن قزارا، اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے تو کسی طرح اگر ممکن ہے تو ہماری تقدیر کو بدل دو. بہرحال ایک لطیفے کے درجے میں سمجھیے، لیکن یہ کہ میں نے صرف یہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ جو ہمارے معاشرے کا بدترین طبقہ شمار ہو سکتا ہے ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا خانہ ان کی زندگی میں، کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور ہے جس سے وہ اپنے آپ کو جو بھی جھوٹی تسلی دیں کسی نہ کسی درجے میں
اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہیں۔ اسی طرح بہت سے ڈاکوؤں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ان کی کہانیاں اور بہت سے ناول جو ہیں اسی تھیم کے اوپر لکھے گئے۔ وہ ڈاکو جو نہایت خفاک، انسان کی جان لینا ایسے ہی جیسے کسی مچھر کو جو ہے مسل دینا، لیکن یہ کہ وہ اپنے علاقے کی بیواؤں کی سرپرستی کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ انہوں نے خیر کا، بھلائی کا بہت سا سلسلہ شروع کیا۔ ڈاکوؤں کی زندگی کے اندر بھی آپ کو یہ دونوں نقشے جو ہے نظر آ جائیں گے۔ اسی طرح چوروں اور جیب کتروں کے ہاں بھی ایک معیار اخلاق ہوتا ہے۔ جیب کتروں کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ ان کا ایک استاد ہوتا ہے، گینگ کا وہ چیف ہے، اور علاقے تقسیم ہوتے ہیں۔ ہر جیب کترا جو ہے ہر علاقے میں جا کر